اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مجذوب قسم کا شخص برا گندہ حال اور چہرہ غبار آلود حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا اور فرمایا، جو منہ ذکر الہی کا مظہر ہو اس کو پراگندہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد جب اس مجذوب شخص کو ہوش آیا تو لوگوں نے پورا واقعہ اس سے بیان کیا، جس کو سن کر اس نے توبہ کی۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، تم نے محض خدا کے واسطے ایک مجذوب کا منہ دھویا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا قلب توڑ ڈالا ہے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے حالت وجد میں یہ کہہ دیا کہ سبحانی ما اعظم الشانی، یعنی میں پاک ہوں اور میری شان بہت بڑی ہے۔ اور جب اختتام کے بعد ارادت مندوں نے یہ سوال کیا کہ یہ جملہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں کہا، تو آپ نے فرمایا، مجھے تو علم نہیں کہ میں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو، لیکن اگر آئندہ اس قسم کا کوئی جملہ میری زبان سے نکل جائے تو مجھے قتل کر ڈالنا۔ اس کے بعد دوبارہ حالت وجد میں پھر آپ نے یہی جملہ کہا، جس پر آپ کے مریدین آپ کو قتل کر دینے پر آمادہ ہو گئے، لیکن پورے مکان میں انہیں ہر سمت بایزید ہی بایزید نظر آئے، اور جب انہوں نے چھریاں چلانی شروع کی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پانی پر چھریاں چل رہی ہوں، اور آپ کے اوپر اس کا قطعاً کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر جب کچھ وقفہ کے بعد وہ حالت رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی گئی تو دیکھا کہ آپ یعنی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ محراب میں کھڑے ہیں، اور جب مریدین نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا، اصل بایزید تو میں ہوں، اور جن کو تم نے دیکھا وہ بایزید نہیں تھے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کسی عورت نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ میں اپنی چھت پر سوت کاٹ رہی تھی کہ اسی دوران شاہی روشنی کا گزر ہوا، اور پھر میں نے اسی روشنی میں تھوڑا سا سوت کاٹ لیا۔ اب آپ فرمائیے کہ وہ سوت میرے لیے جائز ہیں یا ناجائز؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس قسم کا مسئلہ کیوں دریافت کرتی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ سوت جائز نہیں، کیونکہ تم اہل تقوی کے خاندان سے ہو اور تمہیں اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ جو مشتبہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ بھی ان کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بہت نیک اور پاک باز خاتون تھیں، اور اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس بطور امانت رکھوا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دو آدمیوں نے کپڑوں سے بھرا ہوا صندوق آپ کے پاس بطور امانت رکھوا دیا۔ اس کے بعد ایک شخص آ کر وہ صندوق لے گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد دوسرے شخص نے آ کر صندوق کا مطالبہ کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے ساتھی کو وہ صندوق دے دیا ہے۔ تو وہ شخص بولا کہ جب ہم دونوں نے صندوق آپ کے پاس رکھوایا تھا تو پھر آپ نے میری موجودگی کے بغیر اس کو وہ صندوق کیسے دے دیا؟ اس بات سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بہت شرمندہ ہوئیں، لیکن اسی وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی گھر میں آ گئے اور والدہ محترمہ سے کیفیت دریافت کرنے کے بعد اس شخص سے بولے، تمہارا صندوق موجود ہے، لیکن تم تنہا کیسے آ گئے؟ اپنے ساتھی کو ہمراہ کیوں نہیں لائی؟ جاؤ پہلے اپنے ساتھی کو جا کر لاؤ، پھر صندوق ملے گا۔
یہ جواب سن کر وہ شخص حیران ہوتا ہوا واپس چلا گیا۔